حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پارٹ 2۔ دونوں لڑکیوں نے باپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے۔ آیت 25 میں ہے، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید ضرورت مند تھے، لہٰذا موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ چل دیے۔ وہ لڑکی مارے حیا کے چل رہی تھی، یہ بات محسوس کر کے وہ اس کے آگے چلنے لگے۔ کوئی موڑنا ہوتا تو وہ لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے اپنے بارے میں بتایا اور جو ان کے ساتھ واقعات گزرے تھے وہ بتائے۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی۔ اس وقت ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ آپ کو کسی کو اجرت پر رکھیں، ان سب میں سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہ تھی، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا ہو۔ اس نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کرو۔ اگر آپ 10 سال کرو گے تو یہ آپ کا بطور احسان ہے، یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے کہ جیسا کہ آیت 27 میں ہے، ہرگز نہیں میں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو اگر منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ 28 آیت میں ہے کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پورا کروں مجھ پر زیادتی نہ ہوگی۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے، یعنی یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی مرضی تھی کہ وہ 8 سال پورے کریں یا اس کے بعد 10 سال کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، پھر انہیں خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر چکا، لہٰذا اب میں مصر واپس جا سکتا ہوں، میں اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں کو لے کر واپسی کے لیے چل دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ نہیں جانتے تھے۔ آپ کسی سے پوچھنا چاہتے تھے مگر رات تھی اور سردی زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ سورۃ طٰہٰ 9-10 میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جب اس نے آگ دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کو بہت دور پہاڑی کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ کو تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ بھی دیکھ سکیں، کیونکہ رات تاریک اور سرد تھی، اور یہ سب تقدیر الہی تھا جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا۔ اس نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے نزدیک پہنچ گئے تو وہاں عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن میں یہ بڑا انوکھا منظر ہے۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، پھر اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس خطاب کی مثال نہیں ملتی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے، جب وہ پہنچے تو آواز آئی، اور موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 13-16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے
اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دوسری آیات میں بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا، پھر پوچھا، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، مگر اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس سے میں بہت سے فائدے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے ڈالی وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ سورۃ قصص آیت 38 میں آیا ہے، فرمایا اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح سے امن میں ہے۔ اس طرح سورۃ طٰہٰ آیت 21 میں فرمایا کہ بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی سی صورت میں واپس دوبارہ لا دیں گے، یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے۔ سورۃ قصص آیت 32 میں الفاظ کچھ یوں ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج، ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اور کہا، جب دوبارہ ہاتھ کو بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ سورۃ القصص آیت 32 میں فرمایا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی جب تو کوئی خوف محسوس کرے یا تجھے کوئی دھمکی دے تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا۔ سورۃ قصص 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس یہ دو معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم اور کی طرف، یقیناً وہ سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ آیت 24 میں حکم ملتا ہے کہ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی، کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ مجھ پر کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے، آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی۔ پھر سورۃ طٰہٰ آیت 29 تا 36 میں ہے کہ اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے سارے سوالات پورے کر دیے گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔
اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہا کہ ہمیں علم نہیں۔ اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی بات سن کر دل میں کہا یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا لی۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا بتاؤ، تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی دعا سے ہارون علیہ السلام کو نبوت دلوائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں یہ سن کر دھنگ رہ گئی اور سوچا کہ واقعہ ہی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے آبرودار تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ سورۃ القصص آیت 33 تا 35 میں آتا ہے کہ موسیٰ نے کہا اے اللہ، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی بڑی صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ کر دے کہ وہ لوگ مجھے سچا جانیں۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرما برداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا اور فرعون کی طرف چلے آئے۔ پہلے اپنی ماں، بہن اور بھائی سے ملے، پھر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کی طرف چلے۔ آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا، وہ صرف قوم کے سرداروں کو ہی ان کے پاس جانے دیتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا واپس چلے جاؤ۔ تب موسیٰ نے فرمایا انی رسول، میں تو قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب قاصد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے، چنانچہ دربانوں نے آپ کو اندر جانے دیا، وہ آپ کو پہچان نہ سکے، مگر فرعون نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ شورى آیت 15 میں ہے، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون نے موسیٰ کو پہچان لیا، کہا تو موسیٰ ہے۔ سورۃ شورى آیت 18 تا 20 میں آتا ہے، فرعون نے کہا ہم نے تجھے تیرے بچپن میں اپنے ہاں نہ پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام تب کیا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جو تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ باتیں پورے رعب اور دبدبے سے کہیں۔ تب فرعون بولا کہ وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں سب کو مخاطب کر کے سر عام کہی تھی، اور فرعون نے جو جواب دیا وہ سورۃ شورى آیت 25 تا 28 میں ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں کو کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب اور اس کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، کیونکہ زمین و آسمان اور درمیان میں چیزوں کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں نہیں۔ اب جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یعنی خطرناک حد تک، تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی، کہنے لگا سن لے، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں۔ جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر۔
اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزات دکھاتے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 41 تا 51 میں آتا ہے، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر دے، ہم تو تیری طرف تیرے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عطا کی، پھر راہ سمجھا دی۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگلے زمانے والوں کا کیا ہونا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ اس کا جواب جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا وہ آیت سورۃ طٰہٰ کی 52 میں ہے۔ انہوں نے کہا، ان کا علم میرے رب کی کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 53 اور 54 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، اور ان سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی کرتے ہیں، اور تمہیں اجازت بھی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ فرعون بولا، اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورۃ شورا آیت 32 اور 33 میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اچانک اژدہا بن کر دوڑنے لگی، اور اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزات پیش کیے۔ ان کو دیکھ کر فرعون اور اس کے دربار والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے اپنی انگلیاں دبا لی، مگر فرعون نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے، اس لیے فوراً بول اٹھا، کہنے لگا، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے ملک سے ہمیں اپنے جادو کے زور سے نکال دو، یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے مروب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے؟ لیکن ہم مروب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے۔ کہا، اور ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے۔ تو اپنے اور ہمارے درمیان وعدے کا ایک وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرو۔ کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی صبح جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے اور اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے، انہوں نے بچپن ہی سے بڑے بڑے جادوگروں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا تھا، اور بچپن سے جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے۔ غرض سب کے سب وہ 40 جادوگر جمع ہو گئے، میدان میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جن الفاظ میں انہیں ڈرایا وہ سورۃ طٰہٰ آیت 61 میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر جادوگروں نے چیمگوئیاں شروع کر دی۔ ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت 62 میں ہے، بس یہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کے مشورہ کرنے لگے۔ یعنی وہ کہنے لگے آپس میں کہ ممکن ہے کہ یہ نبی ہی ہو، یعنی کہ کچھ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہی ہو، کیونکہ انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کچھ کی رائے اس سے مختلف تھی، یعنی جادوگر مختلف رائے والوں میں بٹ گئے تھے۔ پھر مختلف مشوروں کے بعد وہ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے،
یہاں تک ہی رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. مزید موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانیں گے پارٹ 3 میں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.